آج کے مسلمانوں کی عظیم اکثریت اسی لیول پر ہے. جیسے اس وقت رو چلی تھی، چلو بھائی اب تو محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آخری فتح حاصل ہو گئی ہے، اب ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، چلو سر اطاعت خم کریں، اسلام لے آئے. ایسے ہی ہمارے ہاں ایک چکر چل رہا ہے نسلاً مسلمان. میں پیدا ہوتے ہی مسلمان تھا، میرے ایک کان میں اذان دی گئی ہے، دوسرے کان کے اندر اقامت کہی گئی ہے. پھر 2-2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے تو وہ بھی ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ سجدے میں کم سے کم الٹا تو ہوتا ہی ہے. اور ذرا سا بڑا ہوا نماز پڑھنی شروع کی اس نے، اسے کلمے یاد کرا دیے گئے، ایمان مجمل ایمان مفصل یاد کرا دیے گئے. وہ مسلمان تو ہے، لیکن کیا مومن بھی ہے؟ مومن تو وہ ہوگا جب اپنے شعور کو پہنچ کر اور پھر سوچ سمجھ کر شعوری اعتبار سے تسلیم کرے اللہ کی ہستی اور اس کی توحید کو اور اس کے صفات کمال کو، تسلیم کرے بعد الموت اور قیامت کا دن اور جزا و سزا کے فیصلے اور جنت اور دوزخ کو، اور تسلیم کرے ملائکہ کے وجود کو، وحی کو، کتابوں کو، انبیاء کو، رسولوں کو. جب ان چیزوں پر اس کا پرسنل کنوکشن ہوگا تب وہ مومن ہوگا. اس سے پہلے مسلمان تو ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، مسلمان ہے. تو اس اعتبار سے اگر میں آپ کے سامنے اب وہ آیت کوٹ کروں جو سورہ آل عمران میں آئی ہے کہ مسلمانوں ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، دیکھو گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، رنج اور صدمہ بھی نہ کرو. تمہیں غزوہ احد کے اندر چرکا لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو ہے تمہارے اندر دلی طور پر کوئی دل شکستگی پیدا نہیں ہونی چاہیے. ہمارا وعدہ ہے انتم الاعلون، اعلون اعلی کی جمع ہے، تم ہی سب سے اونچے رہو گے اگر تم مومن ہوئے. اب اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے. آج تو ہم ذلیل ہیں، خار ہیں، رسوا ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں. جس طرح چاہا ایک کولیشن بنی تھی جس نے کہ افغانستان کو تہس نہس کر دیا، اب جس طرح چاہ رہا ہے امریکہ، حالانکہ اس وقت تو چلیے پھر بھی کچھ کولیشن اس کے ساتھ تھی، کچھ لوگ ساتھ تھے، کوئی بہانہ بھی تھا. عراق کے بارے میں تو کوئی بہانہ سرے سے ہے ہی نہیں، اور وہ تہس نہس کر رہا ہے. اور ان کے عرب بھائیوں تک کے اندر یہ جرت نہیں ہے. عالم اسلام تو خیر دور کی بات ہے، لیکن ان کے پڑوسیوں کے اندر بھی جرت نہیں ہے کہ ہم اسے اپنے خلاف حملہ سمجھیں گے، جبکہ نظر یہ آ رہا کہ ایک ایک کر کے سب کی شامت بلائے گا، اسے گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے وہاں پر. اب تو کھل کر بات ہو رہی ہے. تو صورتحال در حقیقت یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں. مومن ہوتے تو سربلند ہوتے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. شاذ ہیں جن کے اندر واقعی یقین ہے، ایمان ہے، تو ان کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے. پھر ان میں توکل اللہ پر، حلال اور حرام کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، کوئی شے ان کی زندگیوں میں حرام نہ ہو، منکرات سے پاک زندگی ہو، وہ تو زندگی ایسی ہونی چاہیے. اس حوالے سے یہ کیفیت جو یہاں بیان ہوئی ہے آج ہم پر بھی 100% یہ منطبق ہوتی ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، اس زوم میں نہ رہنا کہ تم ایمان لے آئے ہو اور اللہ کے سارے وعدے جو اہل ایمان کے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ بھی ہوں گے. نہیں، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے. فرض کیجئے کیفیت ہماری یہ ہے، اس حالت میں بھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہمارے اعمال کو اپنی شان غفاری کے طفیل، اپنی شان رحیمی کے طفیل، ان اللہ غفور رحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، تو اس کی غفاری اور رحیمی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال کو قبول کر دے گا اور ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا.